کہ جن کی طویل لڑائی کا مسئلہ حل ہوا، اور اس کے بعد اس مسئلے میں بالخصوص حاجی احمد خان غیبیزی صاحب، حاجی اختر کاکڑ اور ان کے تمام دوست اور خیر خواہ جو اس مسئلے میں ان کے ساتھ تھے، اس کوشش میں ان کے ساتھ تھے، اس مسئلے کی حل کرنے کے لیے جو جدوجہد جو کوششیں انہوں نے کی ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور آج کا یہ پروگرام منعقد کرنے پر رحیم آغا اور ان کے تمام ساتھی جو انتظامیہ ان کے ساتھ ہیں، یہ پروگرام منعقد کیا، جو دونوں فریق ہیں ان کے لیے، اور جنہوں نے فیصلہ کیا، خیر خواہی کیا اور کوشش کیا، ان کے لیے، ان کے اعزاز میں یہ پروگرام کیا۔ تمام یہاں موجود قبائلی سربراہان، پشتون، بلوچ، ان کے علاوہ اور بھی جتنے لوگ ہیں، ایرانی کونسلیٹ، افغانی کونسلیٹ اور سیاسی اکابرین، علماء کرام، ہمارے سفید ریش اور نوجوانان۔ دوستو، ہم خود قبائلی لوگ ہیں، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں بلوچ بیلٹ میں۔ ہم اکثر اسی مسئلوں میں، کوششوں میں مصروف رہتے ہیں، چاہے پشتون بیلٹ ہو، چاہے بلوچ بیلٹ ہو، کیونکہ ہم سارے قبائل ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں سال سے ہم قبائل رہتے چلے آ رہے ہیں، اور قبائلوں کے دستور ہیں، قبائلوں کے قانون ہیں، رسم ہیں، رواج ہیں، ان کے بڑے ہیں، ان کے سفید ریش ہیں، جو مختلف ناموں میں ہیں۔ بلوچ بیلٹ کے قبائلی لوگوں کے، ان کے سربراہوں کے مختلف نام ہیں، اور ہمارے پشتون بیلٹ میں جو ہیں ان کے ذرا مختلف نام ہیں، لیکن انسان سب ہیں، اور معاملات، جھگڑے، فسادات، گڑبڑ جو پیدا ہوتے ہیں، وہ اصول، رسم و رواج اور نظام جو بنایا گیا ہے اس سے ہٹ کر جب کوئی شخص چلتا ہے تب مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تب گڑبڑ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، اس ٹائم مری قبائل یہاں سے گئے تھے افغانستان، تو ایک بندے نے ذکر کیا کہ میر شیر و مری جو تھے، وہ کمانڈر تھے، وہاں پر موجود تھے، کوئی 40-50 مری بیٹھے تھے، یہ ان کے درمیان میں بیٹھا تھا، ایک فیصلہ کر رہا تھا۔ تو اس ٹائم روس بھی ادھر تھا، تو روس کے ایک افسر نے آ کر ان سے پوچھا کہ آپ سب لوگ اتنے جمع ہیں اور بیٹھے ہیں، کیوں، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو شیروں نے بولا کہ ہم ایک 3 خون ہوئے مریوں کے، ان کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ خون کیوں ہوئے؟ اسے بولا زمین کا جھگڑا تھا، حد براری پر کچھ اختلافات تھا، وہ بول رہا تھا میرا ہے، وہ بول رہا تھا میرا ہے، تو اس پر لڑائی ہو گیا، 3 آدمی مر گئے۔ تو روسی فوج افسر نے بولا امریکوں کے، یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ ان لوگوں کے مرنے سے پہلے ان کے جو زمین کا تنازع تھا وہ اگر آپ لوگ حل کر لیتے تو آج یہ 3 بندے نہ مرتے۔ اس نے بولا ہاں، مگر موقع نہیں ملا اس ٹائم، فریقین راضی نہیں ہوئے اس ٹائم، ہر کوئی اپنا ضد اور غصہ اور جذباتی ہونے کی وجہ سے درمیان کے لوگوں کی باتوں کو نہیں مانا اور جھگڑا کیا۔ دوستوں نے بہت بہترین باتیں کی، میں پشتو سمجھتا ہوں لیکن روانی سے بول نہیں سکتا ہوں۔ تو اس میں تجاویز دیے گئے مسائل کے حل کے لیے میڑ مرکہ اور کمیٹی اور معاملات کے حوالے سے
ضرور ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، خیر خواہ چاہے پشتون بیلٹ میں ہے چاہے بلوچ بیلٹ میں، کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنا فرض ضرور ادا کرتے ہیں، کوشش ضرور کرتے ہیں۔ ابھی فریق مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسئلوں کے حل کے لیے کمیٹی بنانا بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، لیکن ہم سب کو چاہے پشتون بیلٹ چاہے بلوچ بیلٹ، چونکہ ہمارا دائرہ کار یہی ہے، صوبہ بہت بڑا ہے، ملک تو بہت بڑا ہے، لیکن جہاں تک ہماری کوشش اور ہماری بات پہنچ سکتی ہے وہاں تک ہم کم از کم ایک کوشش کریں۔ لڑائیاں ہوتے کیوں ہیں؟ مسئلے، جھگڑے، قتل، خون، غارت گری، یہ ہوتے کیوں ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی زندگی کے معاملات، زمین کے معاملات، کاروبار، بزنس، لینا دینا، اس میں بے ایمانی، ایمانداری، اس نے حق کھا لیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، رشتہ داریوں کے معاملات۔ اکثر میں نے دیکھا ہے فیصلے ہم لوگوں نے کیے، بڑے بڑے فیصلے، آپ لوگ کو یاد ہوگا لیڈی اور لانگم کا تھا، ہم میر کبیر جان اور سردار کمال خان بلوچی اس میں ثالث تھے، چھوٹے سے مسئلے پر شروع ہوا۔ ایک 2000 روپے کے 2 لڑکے تھے، موٹر سائیکل کا کوئی سوداگری تھا، اس سے شروع ہوا، پھر کدھر پہنچ گیا۔ تو لہٰذا ہمیں جو رسم و رواجوں، جو یہ سارے جو معاملات ہیں، یہ جو رسم و رواج ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، رسم و رواج کا مطلب ہے طریقہ کار، طریقہ کار، قانون کا بھی مطلب یہی ہے طریقہ کار۔ یہ سب انسان کے فطرت کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے آج سے ہزاروں سال پہلے۔ انسان کے فطری طور پر انسان فعل مختار ہے، اسے کہا گیا ہے، اسے سمجھایا گیا ہے نبیوں کے ذریعے سے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ مکمل کر کے ضابطہ حیات کو قرآن پاک کی شکل میں اتارا گیا، تمام زندگی اور معاملات کا، رہنے کا، تعلق کا، حقوق کا، زندگی کے تمام معاملات کا اس میں وہ کر کے مکمل کر کے وہ دے دیا۔ تو انسان وہ جاندار ہے جس کو بتایا گیا ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ اس کا چیز ہے، نہیں لینا ہے، آپ اپنے حد میں رہیں، اپنے چیز تک ہی پابند رہیں، دوسرے کی چیز کو زبردستی نہیں لینا ہے، قبضہ نہیں کرنا ہے، کسی کو زبردستی اپنے ذاتی مفاد، ذاتی خواہش، اس کے لیے مارنا نہیں ہے، تکلیف نہیں دینا ہے، کسی کو مار کے اس کا چیز اٹھا کے لے گئے، کسی کو قتل کر کے اس کا گاڑی لے گئے۔ انسان کو تو سب پتہ ہے، وہ جو ڈاکہ ڈال رہا ہے، وہ جو داڑا ڈال رہا ہے، وہ جو گاڑی کھینچ رہا ہے، آدمی کو مار رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، وہ تو انسان ہے، اس کو بھی پتہ ہے۔ لیکن انسان اپنے خواہشات اور فطری ضروریات و مجبوریات کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتا ہے، اس سے وہ اپنی خواہشات حاوی ہو جاتے ہیں، تب وہ صحیح راستے کو چھوڑ کے غلط راستہ چننے کی کوشش کرتا ہے، تب مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ فطری طور پر سب انسان برابر ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے حضرت عمر کے دور میں باقاعدہ ایک نظام بنا، پولیس کا نظام، تھانے کا نظام، جیل کا نظام، مطلب انسان فطری طور پر بات کرنے سے ہوں گے ہزاروں لاکھوں لوگ جو خود سے سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا حق ادھر تک ہے، اس سے آگے مسئلہ ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو زبردستی دوسرے کی چیز کو لینے کی خواہش رکھتے ہیں، خیال اور سوچ رکھتے ہیں، ایسے بھی لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے۔ تو ان کے لیے پھر ڈر پیدا کرنے کے لیے ان کو سزا و جزا کا معاملہ تجویز کیا گیا، چور کا ہاتھ کاٹا،
اس نے قتل کیا ہے، اس کو قتل کیا جائے، اس نے یہ غیر قانونی غیر انسانی فعل کیا، اس کو قید ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہ تکلیف دہ جو ایک پس منظر تھا عدالتی نظام کا جو سلسلے کا، وہ خوف انسان کو کچھ لوگوں کو وہ روک دیتا تھا. قبائلی مسئلے اور قبائلی معاملات وہ ذرا اس سے مختلف، اس سے ضد اور غصہ. میں تقریباً مجھے 20 سال ہوا ہے، 2006 میں میرا بستہ ہوا. یہ 20 سال میں پھر میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا، بہت تجربات، سینکڑوں بڑے بڑے فیصلے کیے، چھوٹے چھوٹے تو بہت زیادہ کیے. معاملہ یہ ہے اب ہم جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا فریقین کے پاس جاتے ہیں تو اکثر نوجوان بیٹھتے ہیں، نوجوان بات کرتے ہیں. سفید ریش اور بزرگوں کو نوجوان بات کرنے کا اجازت نہیں دیتے، کیونکہ نوجوان غصے میں ہے، نوجوان جذباتی ہے. وہ جانتا ہے کہ ایک بزرگ اور سفید ریش بندہ وہ اس سارے نقصانات کو چھوڑ کر ان کو اجازت دے دے گا کہ آپ فیصلہ کر لیں. اس لیے نوجوان خود بیٹھتے ہیں اور جذباتی انداز میں بات کرتے ہیں. وہ جو بزرگ ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جو نقصانات ہو چکے ہیں پہلے، جو لوگ مارے جا چکے ہیں اس جنگ میں، اس لڑائی میں، قبائل میں، پہلے تو اللہ ان کو آخرت میں ان کو اجر دے، ان کو شہادت نصیب کرے. لیکن اس کے بعد جو نقصان ہوگا انہی لوگوں کا، مزید لوگ ضائع ہوں گے، مزید لوگ مارے جائیں. اس سے روکنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں انتہائی خیر خواہ لوگ، انتہائی سمجھدار اور باشعور. تو لہٰذا میں اس بات پر کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے سیاسی اکابرین، ہمارے قبائلی سربراہ پشتو بلوچ سارے کوشش کریں اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایسے مجالس میں، کچہریوں میں، اپنے بیٹھکوں میں یہ کوشش کریں کہ سب سے پہلے کہ وہ نوجوان سب سے پہلے اپنے بزرگوں کا اور سفید ریش کا عزت کریں. سب سے پہلے ان کو اس بات پر آمادہ کریں، اس بات پر اس کو لیکچر دیں کہ وہ بزرگ کا بات کو مانے. میرے ساتھ یہ پٹا چلتے میں، بازار میں، روڈ پر، گاڑی میں، کہیں بھی کوئی معاملہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو میں یکدم قدم اٹھانے کی بجائے اپنے کسی بزرگ رسم و رواجوں کے تقاضوں سے واقف کسی بندے سے ذرا بات کروں کہ بھائی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، آپ کیا بولتے ہو، تو وہ اس کا ایک بہترین راستہ نکالے گا جو پرامن ہو. اس سے پہلے بھی چند سال پہلے نواں قلی میں ایک واقعہ ہوا، زمین پر ایک بندہ مارا گیا، جس کے لیے نواں قلی میں ایک جرگہ منعقد کیا گیا. اسی طرح سے وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ انتظامیہ کون تھے، لیکن آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ نواں قلی میں ایک بہت بڑا جرگہ منعقد کیا. میں بھی تھا اس میں، راجی لشکری بھی تھا اس میں، نواب ایاز جوگی صاحب بھی تھے اس میں، سارے اور بھی سارے لوگ بڑے بھی تھے. اس جرگے میں یہ سلسلے کا ابتدا کیا گیا کہ ایک کمیٹی بننا چاہیے مسئلوں کے حل کے لیے. پشتون کا ایک الگ کمیٹی بنے، ان کے بڑوں کا، سارے قبائل کا، علماء کرام کا، اور بلوچ بیلٹ میں بھی ان کے خان اور سردار اور سارے ایک کمیٹی بنائے، اور ان دونوں کا پھر ایک الگ سپریم کمانڈر بنے، کچھ بلوچ بڑے، کچھ پشتون بڑے. اس کا دوسرا میٹنگ نواب رسانی کے گھر میں ہوا، مجھے یاد ہے میں بھی تھا. اس میں پھر یہ طے ہوا کہ ایک میٹنگ قلعہ سیف اللہ میں ہوگا اور دوسرا میٹنگ اس کا قلعہ میں ہوگا. اس کے بعد یہ باقاعدہ عملی طور پہ میٹنگ اپنا کام شروع کرے گا، خدا نخواستہ معاملات سے. لیکن مجھے معلوم نہیں ہوا کہ اس میٹنگ کے بعد پھر یہ باقی میٹنگ اور اس کا وہ حتمی فائنل ایک نتیجہ نکلنا تھا کمیٹی کا سلسلہ، وہ نہیں ہو سکا. وہ خاموش ہو گئے اپنی مصروفیت کی وجہ سے یا کیا ہوا، وہ ابھی تک اسی طرح اس میں نہیں ہو. لہٰذا اس طرح تو معاملات ہوتے ہی نہیں تھے. یہ تو میں خراج تحسین ایک دفعہ پھر پیش کرتا ہوں اس خیر خواہ کو
جنہوں نے یہ خیر خواہی آسان نہیں ہے، یہ ہم لوگ کو معلوم ہے. جب ہم کسی کے 8 10 لوگ مارے جاتے ہیں، ان کے گھر جب جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیا کیا باتیں سنتے ہیں، کس طرح ناراضگی اور غصے کے جذباتی لوگوں کی باتیں سننا پڑتا ہے. وہ تکلیف ہے، ان کے لوگ مرے. تو لہٰذا خیر خواہی، وہ ایک بہت پرانا شاعر ہمارا بلوچ تھا، بوڑھا آدمی، وہ بولتا تھا کہ خیر خواہ جو ہے وہ بختاور کے گھر جاتا ہے، بے بخت کے گھر نہیں جاتا ہے خیر خواہ. تو لہٰذا خیر خواہ جب آتا ہے تو اس کا قدر کرنا اور اس کا بات ماننا ہمارے لیے خیر ہے، ہمارے لیے. میں یہ گزارش کرتا ہوں سارے قبائل سے، پشتون ہیں، بڑے ہیں، ہمارے بلوچ کے بڑے ہیں، ہمارے لوگوں کے، ہم لوگوں کے علاقائی مزاج ذرا مختلف ہے. فیصلوں میں خون بہا یہ معاملات اس میں ذرا سا فرق ہے، لیکن خیر خواہی کی کوششیں بیڑ برکہ یہ ایک ہے. اس میں جب ہمیں انشاءاللہ ضرورت ہوا تو ہم پشتون کے سربراہوں سے ضرور مدد اپنے ساتھ تعاون، اور جہاں پر ہماری ضرورت ہوگی ہم حاضر ہیں انشاءاللہ ہر چیز کے لیے. لیکن مستقل مزاج ہونا چاہیے، معاملات کو چھوڑنا نہیں چاہیے. انسانوں کا جو ایک نظام قبائل میں ایک تقسیم ہے، پھر ان کے بڑے بنے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلسلہ ہے. جو بڑا ہے قوم کا اس کا فرض ہے، یہ اس کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ خیر خواہی کے کام کرتا رہے. وہ اسی کے لیے وقف ہے، اس کا زندگی اس کے لیے وقف ہے. تو لہٰذا اس میں اس کے اپنے منصب کے جو